تو یہ تھا کہ عرصہ دراز سے میں تیرے انتظار میں کھڑا ہوں، آنکھیں تڑپ رہی ہیں طلب دیدار میں کھڑا ہوں۔ کوئی کرنے کی چیز ہے، بدلہ لینا ہو اگر کسی سے محبت کرتے ہیں اور جدا کر لیتے ہیں۔ نیشن ورلڈ میں ایک شہر کریٹ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک گاؤں ہوتا ہے، پھر گاؤں کے اندر ایک درخت ہوتا ہے، پھر درخت کے نیچے اس کی محبوبہ بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ جب مسکراتی ہے تو پھر شاعر لکھتا ہے، بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں، بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں، آؤ کچھ مذاق کر لیتے ہیں، اس کو مناتے ہیں اگر نہ مانے تو لگاتے ہیں اور التجا کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیوز۔ ناظرین، شاعر تو آپ نے بہت سے دیکھے بھی ہوں گے اور ان کی شاعری سنی بھی ہوگی۔ اس وقت میرے ساتھ جو نوجوان شخصیت موجود ہے وہ نثر لکھتے ہیں جو شاعری کا مجموعہ ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک کتاب آداب عشق پر بھی لکھی ہے۔ ان سے یہ جانیں گے کہ انہوں نے شاعری کب سے شروع کی، نثر کب سے لکھنا شروع کیا اور انہوں نے کتنی کتابیں اس پر لکھی ہیں، اور اس کے علاوہ آداب عشق کے بعد بھی کوئی کتاب لکھنے جا رہے ہیں یا ابھی یہی ان کا جو آداب عشق ہے وہ چل رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ حذیفہ بھائی اور سنائیں، طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ نثر لکھنے کا جو شوق ہے یہ کیسے پیدا ہوا؟ اللہ نے نا ہر انسان کے ذمے میں کوئی نہ کوئی ذمہ داری لگائی ہوئی۔ شاید میرے ذمے میں شاید یہی تھا کہ میں نے یہ نوکری کرنی تھی۔ بچپن میں نا ہمارے گھر رسالے وغیرہ آیا کرتے تھے، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی قارئین اپنی طرف سے لکھ کر کوئی بھیجے نا تو اس کا چھاپ دیا کرتا ہے۔ تو ہم نے تب سے تھوڑی سی کوشش کی، تب سے نثر نگاری پہ کام کیا، پھر شاعری پر تھوڑا سا کام کیا، ادب کے اندر جتنے حصے ہیں تھوڑا سا کام کرتے کرتے وہاں سے سفر شروع ہوا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب شاعری پہ کام شروع کیا، سب سے پہلے تو یہ بات ناظرین کو بتانے والی ہے کہ آپ اب تک کس شاعر سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ کہنے کو تو سارے یہی کہتے ہیں کہ مجھے سید جون علی نقوی صاحب پسند ہے، لیکن وہ بڑے ہیں، مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی۔ پھر دوسرا طبقہ ہے، دو قسم کے طبقے ہیں پاکستان میں، جو یہ کہتے ہیں سید جون علی نقوی صاحب پسند ہے، دوسرے کہتے ہیں ہمیں علامہ اقبال پسند ہے۔ تو مجھے تو بھائی ان دونوں کی سمجھ نہیں آتی۔ آج کل کے جتنے لوگ ہیں جو لکھ رہے ہیں، میں نے اب جب سے ہوش سنبھالا تو وہ سب کے سب اچھا لکھتے ہیں۔ تو محسن رضا نقوی صاحب وہ اچھا انہوں نے کام کیا، اور ماضی کے اندر شاید میں سمجھتا ہوں ان سے ہی اگر کچھ سیکھا تو سیکھا۔ اچھا حذیفہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ شاعر جب لکھتا ہے تو وہ اس کی شاعری میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جس طرح آپ نے آداب عشق ایک کتاب لکھی، میرے ذہن کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ جب شاعر لکھتا ہے تو وہ گہرائی کی بات لکھتا ہے، وہ یا محبوب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی تعریف میں لکھتا ہے یا اللہ کی یاد میں لکھتا ہے، اور آج کل کے لوگ اس کو اپنا عشق کو مشوق کی طرف لے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ حقیقت پر لکھا جائے، لکھنے والے جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، جنہوں نے نبی پاک کی ذات پر لکھا یا اولیاء کرام پر لکھا یا اللہ کی ذات پر لکھا۔ ہم لوگ دنیا دار لوگ ہیں، تو ہمارا تھوڑا سا لائن تھوڑی سی اور چینج ہے، اس سے مختلف ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے نثر پہ لکھنا شروع کیا تو وہ کس سے متاثر ہوئے؟ تو اس کو کاپی کیا یا کہ شروع سے ہی یہ ذہن تھا کہ میں نثر جو ہے وہ لکھوں گا، مجموعہ لکھوں گا؟ نثری مجموعہ میں یہی تھا کہ بس وہ اپنے ذہن میں جتنی تخلیقی ذہن تھا، ذہن میں جو باتیں آتی تھی ان کو قلم کے ذریعے صفحے پہ اتار کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ تو ایسے ہر شاعر کے لیے ویسے ہوتا ہے کہ وہ پہلے ذہن میں اپنا محبوب تراشتا ہے، وہ امیجینیشن ورلڈ میں ایک شہر کریٹ کرتا ہے، پھر اس کے اندر ایک گاؤں ہوتا ہے، پھر گاؤں کے اندر ایک درخت ہوتا ہے، پھر درخت کے نیچے اس کی محبوبہ بیٹھی ہوتی ہے، وہ جب مسکراتی ہے تو پھر شاعر لکھتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ بھی کچھ اس طرح سے ہی ہے، لیکن تھوڑا سا اس سے ہٹ کر یہ تخلیقی ذہن تھا، تو سوچا کہ اس میں آداب عشق لکھی۔ تو اس کا مقصد یہی تھا کہ آج کل کے نوجوانوں کو جو محبت کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں یا محبت کے اندر جو بے ادبی ہے، محبت کے اندر جو بے حیائی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اگر پھر میں نے قدم اٹھایا تو یہ میرا ایک پہلا قدم۔ اچھا کوئی اپنا کوئی شعر سنائے۔
शेर शेर बहुत सारे हैं کہ बड़ी देर से खामोश बैठे हैं, बड़ी देर से खामोश बैठे हैं, आओ कुछ मजाक कर लेते हैं, उसको मनाते हैं अगर ना माने, दो लगाते हैं और इल्तिजा कर लेते हैं। और ये नफ़रत भी कोई करने की चीज़ है, ये नफ़रत भी कोई करने की चीज़ है, बदला लेना हो अगर किसी से मोहब्बत करते हैं और जुदा कर लेते हैं। क्या बात है जी, आपने सुना कि नफरत भी कोई करने की चीज है, बदला लेते हैं और जुदा कर देते हैं। इसके अलावा और भी अपना कोई शेर सुनाए। जी, एक मैंने गज़ल लिखी थी इंतज़ार, और हकीकत पर मबनी लिखी थी। एक जगह पर मैं इंतज़ार कर रहा था, मैंने कहा यार एक होता है जहन में चीज़ उतर जाती है हालात को मामलात को देखते हुए। तो ये था कि अरसा दराज से मैं तेरे इंतज़ार में खड़ा हूँ, आंखें तड़प रही हैं तलबे दीदार में खड़ा हूँ। क्या बात। और वादी सुखन में मोहब्बत के उस बाजार में खड़ा हूँ, जहाँ लाखों सितारे बिकते हैं, पर मैं तो उस चांद के इंतज़ार में खड़ा हूँ। और वो जब आए तो पूछने लगे क्या कर रहे हो, वो जब आए तो पूछने लगे क्या कर रहे हो, हम जवाब दे हुए कि तुझसे मोहब्बत के नतीजे में मिलने वाली सजा की कतार में खड़ा हूँ, अरसे दराज से तेरे इंतजार में खड़ा हूँ। वाह क्या कमाल है। तो अब जी मुझे ये बताएं कि इसके बाद भी आप कोई किताब लिखने जा रहे हैं या शुरू कर दी है? इसके बाद एक दो तीन चीज़ें हैं। एक मौत से मुलाकात, वो मुकम्मल हो चुकी है। एक है जन्नत का शहर कबीर वाला, मुल्तान से आगे तहसील खानीवाल में एक जगह आती है, अहमद शाह कबीर के नाम से एक जगह कबीर वाला, उसके ऊपर लिखा। तो महबूब का शहर है हमारा, हम क्यों नहीं लिखेंगे, मुकद्दस जगह। तो तो उसके दो तीन अशार ही सुनाए जरा। वो अभी बंद है जब वो नशर करेंगे प्रॉपर तब सुनाएंगे। यानी कि जब वो एक नशर राज होगी है। तब सुनाएंगे। तो भाई आखिर में नौजवानों के लिए कोई एक खूबसूरत सा शेर या गजल। हाँ, मेरे एहसासात और जज्बात को अगर गज़ल में या अल्फाजों में लाया जाए तो यही होगा कि मैं टूटा हुआ हूँ बरसों से, मुझे टूटा ही रहने दो, एक राह गुजरने बखेरा था मुझको, मुझे बिखरा ही रहने दो। मैं टूटा हुआ हूँ बरसों से, मुझे टूटा ही रहने दो, एक राह गुजरने बखेरा था मुझको, मुझे बिखरा ही रहने दो। न जुगनुओं से वास्ता है न उजालों की तमन्ना, कमाल। मैं एक अंधेरे में पड़ा हूँ, मुझ में अंधेरा ही रहने दो। और क्यों जुदा करके शजर से देते हो पानी, क्यों जुदा करके शजर से देते हो पानी, तोड़ ही दिया अगर इन फूलों को तो टूटा ही रहने दो। और आखिरी मकता फकत कि मेरी मैयत के गिर्द दस्तरखान सजाने वालों जरा सुनो, मेरी मौत को तमाशा न बनाओ, मुझको मरा ही रहने दो, मैं टूटा हुआ हूँ बरसों से, मुझे टूटा ही रहने दो। मैं टूटा हुआ हूँ बरसों से, मुझे टूटा ही रहने दो। कमाल की शायरी है, कमाल की नसर भी लिखते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़।